کہ جیسے شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اسی طریقے سے جنتی جو حوریں ہیں ان کے لباس پہننے کے باوجود اتنی نورانی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلیاں نظر آئیں گی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو وہ ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا، یعنی اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہوگا کہ آدمی جب اس کے چہرے میں دیکھے گا تو اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اور فرماتے ہیں اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ یہ کم سے کم تر جو موتی ہوگا جنتی، اس کی شان یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگر وہ دنیا کی طرف دکھا دیا جائے تو مشرق سے لے کے مغرب تک سب اس سے روشن ہو جائے۔ تو جب ادنا کا یہ عالم ہوگا تو جو اعلیٰ قسم کے موتی ہوں گے، جو اعلیٰ قسم کے جنتی کو عطا کیے جائیں گے، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، ہے نا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی خواتین نے مذاق بنانے کے لیے ان کو دعوت دی، اور آپ کے پاس اس وقت لباس جو تھا کئی پیوند لگے ہوئے، تو مختصر یہ کہ آپ کو جنت سے لباس عطا کیا گیا۔ جب وہ لباس خاتون جنت پہن کر ان یہودی خواتین کے پاس پہنچی تو سب کے سب بے ہوش ہو گئے، وہ لباس دیکھ کر بے ہوش ہو گئے کیونکہ جنتی لباس تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جنتی لباس ایسا ہے کہ اس کو اگر کوئی دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، یعنی دنیا میں اگر دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے یہاں کی نگاہوں میں اس کی نورانیت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، اور یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی جو جنت میں ہوں گے، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے گا اور جب اس سے نظر پھیرے گا، اور نظر پھیرنے کے بعد دوبارہ جب اس کو دیکھے گا تو پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اس کو نظر آئے گی، یعنی ہر بار جب وہ نظر پلٹا کے اس کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن کو 70 گنا اور بڑھا دے گا۔ وہ کہے گا کہ ابھی تو میں نے تجھے دیکھا تھا لیکن ابھی تیرا حسن پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو وہ خاتون جو جنتی اس مرد کی جو بیوی ہوگی وہ کہے گی کہ اے میرے خاوند، اللہ نے آپ کے حسن کو بھی 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جنتی مرد اور خواتین ایک دوسرے کو جب نظر بھر کر ایک دوسرے کو جب پلٹ کر جب بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن کو پہلے سے دوبالا بلکہ 70 گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں مرد جب اس کے پاس جائے تو اسے کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے، یعنی اس کی تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی خاتون 7 سمندروں میں تھوک دے تو شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پایتانے 2 حوریں نہایت اچھی آواز میں گائے گی، مگر اس کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں، یعنی جو گائے گی وہ گانا نہیں بلکہ اللہ کی حمد بیان کرے گی، اور وہ ایسی خوشگلو ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑے گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے لیے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے وہ اپنے شوہر کو سنائے گی اور اللہ کی ذکر بھی کرے گی، کیونکہ جنت میں نہ تو
بیمار ہونا ہے، نہ مرنا ہے، نہ تکلیف ہے، نہ رنج ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، کسی طرح کی جتنی بھی دنیا کی تکلیف ہے، دنیا کی تکلیف کا 0% بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب دنیا سے جو بھی انسان جنت میں جائے گا تو دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے ہی تو جنت میں جائے گا۔ تو جب دنیا کی میں بھی تکلیف برداشت کرے گا اور اگر جنت میں بھی تکلیف برداشت کرے تو پھر جنت کیا رہے گی؟ جنت نام ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم، اس کی رحمانیت کا اظہار وہاں پر ہوگا، اس کے رحم و کرم کا وہاں پر اظہار ہوگا جنت میں، کہ جنت اللہ کے رحمت کا دریا ہو، ہر طرح کی رحمت اللہ کی جنت میں عطا ہوگی جنتیوں کو۔ اور اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں اور پلکوں اور بھووں کے سوا، سر کے بال، پلکیں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بھی بال نہ ہوں گے، اور سب بے ریش ہوں گے، یعنی کسی کو داڑھی بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، یعنی جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کے سب کتنے برس کے ہوں گے؟ 30 سال کے ہوں گے۔ جو بچے اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی جنت میں پہنچنے کے بعد جوان ہو جائیں گے، اور جو بوڑھے بزرگ اپنی 60 سال 70 سال 80 سال کی عمریں کراس کر کے جو جنت میں گئے ہیں تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوان کر دے گا، دوبارہ جوان ہو جائے گا۔ پیچھے کی روایت گزری ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی نوجوان، یعنی جتنے بھی ہوں گے سب جوان ہوں گے، اور سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 100 مرد کے اندر 100 مردوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ان کی جسمانی طاقت اللہ تعالیٰ جنتی نوجوان کو عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ ایک اور آخری روایت سماعت فرما لیں۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کریں گے، جنتی اگر اولاد کی خواہش کریں گے تو ان کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ یعنی اولاد کی اگر خواہش کریں گے تو 1 ساعت میں، یعنی ایسا نہیں کہ پورا جو 9 مہینے کا پروسیس دنیا میں ہوتا ویسا نہیں ہوگا، بلکہ خواہش ظاہر کریں گے اور جب جنتی اپنے خاتون سے ملے گا اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کو فوراً ہی اولاد سے بھی سرفراز فرما دے گا۔ یعنی بندہ دنیا جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا پروردگار عالم ان کی تمام خواہشات کو پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں